خطے کی ہے اس پر بہت زیادہ تشویش ہے اور کیا ہے بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے، اور ایک طریقے سے کھلم کھلا اس بات کا اعلان ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دنیا کے کسی ضابطے کو نہیں مانتے، کسی اقوام متحدہ کو نہیں مانتے، انسانیت کو تسلیم نہیں کرتے اور کھلے عام ریاستی دہشت گردی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ امریکہ کی جو تاریخ ہے وہ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ اس نے کبھی بھی بین الاقوامی قوانین کو خاطر میں رکھنے کی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ ہمیشہ اس کو پامال کیا ہے۔ ہیروشیما ناگاساکی پہ انہوں نے جو بم پھینکے تھے وہ لاکھوں انسانوں کو لمحوں میں لقمہ اجل بنا دیا تھا۔ ویتنام پہ لشکر کشی کی، عراق پر لشکر کشی کی، افغانستان پہ کی، دنیا بھر میں جہاں وہ چاہتے ہیں حکومتیں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ یہ کام وہ اپنے کسی انٹیلیجنس کے ذریعے سے کرتے ہیں، کھلم کھلا اس کا اعلان کرتے ہیں۔ اور ابھی جو ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ہم ایران میں رجیم بھی چینج کریں گے، ٹارگٹ کر کے حملے بھی کریں گے، ان کی لیڈرشپ کو بھی ہلاک کریں گے، اور ہم جو چاہیں گے وہ اہداف حاصل کریں گے اور وہاں حکومت بدل دیں گے۔ یہ اعلانات خود اس طرح کے ہیں کہ جس پر ڈونلڈ ٹرمپ پر مقدمہ چلنا چاہیے۔ ہم اس موقع پر ایران کے رہبر آیت اللہ خامنائی صاحب کی شہادت پر پوری دنیا میں اس پر غم و غصہ ہے، عالم اسلام افسردہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام خامنائی صاحب نے اپنی پوری زندگی جس طرح سے گزاری ہے، صاف ستھری زندگی، اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت سے نوازا ہے، اور دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کے مقابلے میں شہادت سے نوازا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ ایرانی قوم کا نقصان نہیں ہے بلکہ سب کا نقصان ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کارروائی ہے ایران کی اور اسرائیل کی، اور اس طرح سے کسی سپریم لیڈر پر اٹیک کرنا، ان کے خاندان سمیت انہیں شہید کر دینا، یہ دہشت گردی کی ایک بدترین مثال ہے۔ جماعت اسلامی پورے ملک میں انشاءاللہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب کے لیے غائبانہ نماز جنازہ کا اہتمام کرے گی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع ایسا ہے کہ پوری پاکستانی قوم کو اور اس سے پہلے پاکستان کی حکومت کو ایران کے ساتھ واضح طور پر کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ معاملہ کسی فرقے، مسلک اور گروہ بندی سے بالاتر ہے۔ جس طرح امریکہ بدمست ہو گیا ہے، فلسطین تو جس میں انہوں نے 80-90 ہزار لوگوں کو شہید کیا ہے، وہ تو سنی ڈومینیٹنگ علاقہ ہے نا، وہاں تو سنی رہتے ہیں، لیکن اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ بھی سلوک کیا۔ عراق میں تو شیعہ سنی سب رہتے ہیں، کرد رہتے ہیں، وہاں پر بھی یہ سلوک کیا۔ اسی طرح سے آپ پوری دنیا کے حالات اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ شیعہ کو مار رہے ہیں کہ سنی کو مار رہے ہیں۔ وہ لبنان اور فلسطین میں فرق نہیں کرتے۔ ہر وہ قوت جو حق کے لیے اٹھ کر کھڑی ہوگی اور اس طاغوت کو چیلنج کرے گی، وہ اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اس تفریق سے بالا تر ہو کر سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے برادر اسلامی ملک ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، امریکہ اور اسرائیل کی کھل کر مذمت کرنی چاہیے۔ اور میں صرف حکومت پاکستان سے یہ نہیں کہتا، ٹھیک ہے کہ اقوام متحدہ میں بہت واضح طریقے سے پاکستان کی حکومت نے اس پر بات کی، پاکستان کے نمائندے نے اس پر بات کی ہے، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف کو واضح طور پر اس پورے حملے کی مذمت کرنی چاہیے جو ایران پر ہوا ہے۔ اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی چند جملوں کے چکر میں آ کر ہم اپنی پالیسی کو تبدیل نہیں کر سکتے، اور ہمارے حکمران طبقے کو بات سمجھ لینی چاہیے کہ امریکہ کسی کا دوست نہیں ہے۔ امریکہ کے صدر جنرل مشرف کے لیے بھی ایسے جملے بولتے رہے ہیں اس وقت، اور صدر ریگن بھی جو ہے وہ ہمارے صدور کے لیے ایسے جملے بولتے رہے، لیکن اس کے نتیجے میں پاکستان کو کیا ملا؟ پاکستان میں کو دہشت گردی ملی، پاکستان کو بدامنی ملی، پاکستان کی معیشت تباہ ہوئی، اور پاکستان کے عوام میں تفریق پیدا ہوئی۔ CIA نے کھل کر کام کیا، بھارت کو ہمیشہ سے ان قوتوں نے سپورٹ کیا، تو پاکستان کو اب بھی کچھ نہیں ملنا۔ اور جو حکومت اور اپوزیشن کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش رکھ کے اور اس کے اچھے جملے حاصل کر کے یا اس کی آشیرواد لے کر ہم جو ہے وہ کوئی مقام حاصل کر سکتے ہیں، تو انہیں سمجھنا چاہیے
کہ پاکستان کی قوم کی نگاہوں میں بھی پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جو امریکہ کی آشیرواد اپنی قومی غیرت اور وقار کے مقابلے میں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ویسے بھی امریکہ کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ اس لیے ہمیں واضح طور پر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بات کرنی چاہیے اور اس حملے کی مذمت کرنی چاہیے اور ہر صورت میں ایران کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ پچھلی مرتبہ بھی ایران کی قیادت کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے بہت زبردست طریقے سے اپنی دفاع کی جو صلاحیت تھی اس کا اظہار کیا تھا، اور اب بھی ایران نے اس کا اظہار کیا ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلف کے ریجن میں جو کچھ بھی امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس پر اگر کوئی غلط فہمی بھی ایران کی گلف کے ممالک کے ساتھ موجود ہے تو ایران پیش رفت کر بھی رہا ہے، بات چیت کر بھی رہا ہے، اور اس غلط فہمی کو بھی دور ہونا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ امریکی مفادات یا اس کی فوجی طاقت کو نقصان پہنچانا پیش نظر ہے تو اس کے لیے جو دائرہ کار موجود ہے اس دائرہ کار میں یہ سارا کام کیا جائے گا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بھی اس میں بہت کی رول پلے کرنا چاہیے، اور خاص طور پر خلیجی ریاستوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، ایران کا ساتھ دینا چاہیے، امریکہ اور اسرائیل کے قدموں کو پیچھے کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ پاکستان کے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایران کے خلاف جو حملہ ہے وہ صرف ایران کے خلاف حملہ نہیں ہے۔ اسرائیل کو پاکستان کی ایٹمی طاقت کھٹکتی ہے، اور خاکم بدہن وہ اپنے ٹارگٹس اگر حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، جو انشاءاللہ نہیں ہوں گے، لیکن اگر امریکہ رجیم چینج کرنے کا جو دعویٰ کر رہا ہے اس میں خدا نہ خواستہ اس کو کامیابی ملتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسرائیل کی سرحد پھر پاکستان کی سرحد تک آ جائے گی۔ تو پھر پاکستان میں جس طرح سے انسرجنسیز کی جاتی ہیں، پراکسیز لڑی جاتی ہیں، جس طرح دہشت گردوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے، تو پھر یہ سلسلہ کہاں رکے گا؟ لہٰذا پاکستان کو اس میں ماضی کی طرح ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہیے اور ایران کا ساتھ دینا چاہیے، اور پوری دنیا میں ایران کے لیے ایک فضا کو سازگار کرنا چاہیے۔ یہ ایران کی نہیں بلکہ سمجھ لیں پاکستان اور عالم اسلام بلکہ انسانیت کی بقا کا معاملہ ہے کہ دہشت گرد ریاستیں کھلے عام دندناتے ہوئے یہ کام کر رہی ہیں، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو وار کرمنل کا ٹائٹل ملنا چاہیے۔ اب یہ جو نوبل پرائز کی باتیں تھیں اور یہ جو امن کی باتیں ہیں اور یہ جو چاپلوسیوں والی لینگویج ہے، اب اس کو ترک کرنا چاہیے۔ اب پاکستان کے وزیر اعظم نے اگر کوئی ایسی حرکت کی تو پوری قوم پھر ان سے پوچھے گی کہ یہ آپ کیوں قوم کے وقار کا سودا کرتے ہیں اور اس طرح سے چاپلوسی اور خوش آمدانہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں قومی وقار کے ساتھ ہر ملک سے بات کرنی چاہیے اور اصول کی بنیاد پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے ہماری معاشی پوزیشن کمزور ہے، لیکن ایسے ہم گئے گزرے لوگ بھی نہیں ہیں۔ پھر خطے میں اور ممالک ایسے ہیں، چائنا ہے، رشیا ہے، ہمیں ترکیے سے بات کرنی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اس میں سلسلے میں چیزیں چلتی بھی رہتی ہیں، لیکن خاص طور پر یہ بڑے ممالک، اس لیے کہ امریکہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ واحد کوئی قوت بن گیا ہے، یہ بات خود امریکہ کو پتہ ہے کہ اب سائبر وارفیئر میں بھی وہ اب چائنا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور عسکری اعتبار سے بھی اس کی طاقت اب چائنا کی طاقت کے مقابلے میں کمزور ہو گئی ہے۔ معیشت میں وہ پہلے ہی دنیا کا سب سے مقروض ملک ہے امریکہ، اور مورل اتھارٹی تو ان کی اور جو ان کی ساکھ تھی وہ تو پہلے ہی انہوں نے ختم کر دی ہے۔ تو اب کوئی گراؤنڈ نہیں ہے جس پر امریکہ کھڑا ہوا ہے، اور امریکی عوام کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے ان حکمرانوں کے خلاف جو پورے امریکہ کے 30-35 کروڑ انسانوں کی تذلیل کا سبب بنتے ہیں، ان کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوں۔ اس لیے کہ امریکہ میں یہ بہت کہا جاتا ہے کہ وہاں جمہوریت ہے اور انسانیت کی بنیاد پر ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں جتنی انسانیت دوست قوتیں ہیں، باضمیر انسان ہیں، نوجوان ہیں، ان کو امریکی حکومت اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں اور اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو جانا چاہیے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو چاہیں کرتے رہیں اور کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ امریکہ کی پوزیشن تو یہ ہے کہ اب یورپ بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، لہٰذا وہ مسلم حکمران جو امریکہ کی آشیرواد یا اس کی چاپلوسی کر کے اپنا کوئی مقام مستقبل میں بنانا چاہتے ہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ان حالات کو سب کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہمیں شدید اس غم و غصے کا پوری قوم اور پوری دنیا اظہار کر رہی ہے کہ یہ بدمست ہاتھی امریکہ اور اسرائیل کس طرح دنیا کے امن کو تاراج کر رہے ہیں، اور ابھی انہوں نے دیکھیں اسکول کے اوپر بم پھینکے ہیں، میزائل پھینکے ہیں ایران میں، اور وہ جو میزائل انہوں نے گرائے ہیں اس سے 200 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں، جس میں بچیاں شامل ہیں۔ اسکول کی بچیوں کو یہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔
اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پوری دنیا میں بے نقاب بھی کرنا چاہیے۔ جہاں تک پاکستان کا افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں تو اس پر ظاہر ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ دو ہمسایہ اسلامی ممالک کے درمیان جو لڑائی ہے وہ کسی کے بھی فیور میں نہیں ہے، اس کو ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو بھی کردار ادا کر سکتا ہے، پاکستان میں موجود لوگ، افغانستان کے علماء میں سے کوئی لوگ، یا بین الاقوامی سطح پر عالم اسلام میں جید علماء اور ڈپلومیسی کے میدان میں جو ریاستیں اور ممالک بھی اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تو افغانستان کی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دے، اور جس طرح سے چوکیوں پہ حملے ہوتے ہیں، جس طرح سے انسرجنسیز ہوتی ہیں، جس طرح سے ہمارے جوانوں کو اور ہمارے عوام کو جو ہے وہ شہید کیا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہماری سلامتی اور خود مختاری کا معاملہ ہے، لیکن دوسری طرف بھی معاملہ اتنا جو ہے وہ ہلکا نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ جب بھی لڑائی ہوگی نقصان مسلمانوں کا ہوگا، اور اس خطے میں ان علاقوں میں تو وہ لوگ رہتے ہیں جو بارڈر کے ایک طرف اور دوسری طرف ایک قبیلہ ہوتا ہے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے پاکستان کو بھی اس میں اب بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر افغانستان کے ساتھ مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یقیناً اس پر کافی کام ہوا ہے، لیکن اگر وہ کام ناکام ہوا ہے تو دوبارہ مذاکرات کرنے ہوں گے، پھر مذاکرات کرنے ہوں گے۔ امن کے اوپر تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، لہٰذا ہماری خواہش بھی یہ ہے، اور اس پورے خطے کے مفاد میں بھی یہ، عالم اسلام کے مفاد میں بھی یہ ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے جو جنگ کی صورت ہے یہ بند ہونی چاہیے پاکستان افغانستان کے درمیان، اور اس میں افغانستان کی حکومت کو بھی ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے، اور پاکستان کی حکومت کو بھی اپنے میڈیٹرز کے ذریعے سے کوئی بات کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو بھی تعاون پاکستان میں موجود لوگ ادا کر سکتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ کل میں نے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے بھی اس سلسلے میں ملاقات کی ہے، بہت تشویش پائی جاتی ہے اس پورے معاملے میں۔ اسی طرح اور جید علماء کرام ہیں جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے۔ ہم بھی اس بات کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی برادری کو بھی آن بورڈ لیا جائے۔ خاص طور پر چائنا کا اور رشیا کا اور ترکی کا رول بہت اہم ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان مسلمانوں کا نقصان ہے، یہ پاکستان افغانستان دونوں کا نقصان ہے، دونوں کے عوام کا نقصان ہے، اور اس سے کوئی خوش ہوگا تو وہ بھارت خوش ہوگا۔ افغانستان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بھارت کی دوستی انہیں کچھ جس طرح پاکستان کا دوست امریکہ نہیں ہو سکتا، اس طرح بھارت افغانستان کا دوست نہیں ہو سکتا، اور پاکستان کی دشمنی کی جو کاسٹ ہے اس پر بھارت سے دوستی نہیں ہو سکتی، یہ کبھی ہمارے نہیں ہو سکتے۔ ہم نے دیکھ لیا جس طرح سے مودی کا استقبال اسرائیل میں ہوا ہے، جس طرح انہوں نے دفاعی معاہدے کیے ہیں، تو کیا اسرائیل کسی ایک مسلمان کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا ہندوتوا کا نظریہ رکھنے والا کسی ایک مسلمان کو بھی پھلتا پھولتا دیکھ سکتا ہے؟ لہٰذا افغانستان کی حکومت کو بھی یہ دیکھنا ہوگا، اور پاکستان کے حکمرانوں کو بھی اس سلسلے میں پیش رفت کرنی ہوگی۔ ہماری خواہش امن ہے، ہماری پوری بیلٹ بدامنی کا شکار ہے، پوری پختون بیلٹ ہے، بلوچ بیلٹ ہے، اور ہم یہ بدامنی افورڈ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں اپنی پالیسیوں کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ فوری طور پر تو مسئلے کو ایڈریس کیا جائے اور مذاکرات کا کوئی راستہ نکالا جائے، اور دوسری طرف اپنی پوری مکمل طور پر پالیسیوں کو ریوزٹ کیا جائے۔ پاکستان کے عوام میں جو بے روزگاری ہے، جو تعلیم کا فقدان ہے، جو پریشانیاں ہیں، ان کو ایڈریس کیا جائے تو انشاءاللہ یہ پوری قوم ایک ہو سکتی ہے۔ میں اس موقع پر یہ بھی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بیرونی دشمنوں کا مقابلہ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ہمارے اندرونی اتحاد اور اتفاق نہ ہو۔ جہاں یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے، وہاں حکومت کی سب سے پہلے ذمہ داری ہے کہ وہ قومی یکجہتی پیدا کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی مسئلہ ہو اور جتنے بھی ہمارے اختلافات ہوں سیاسی طور پر، اور جو کچھ بھی ماضی میں ہو چکا ہو، یہ وہ وقت ہے کہ حکومت انیشیٹو لے اور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرے، عمران خان صاحب سمیت۔ اور پی ٹی آئی کو بھی یہ چاہیے کہ اب وہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر قومی سلامتی کے ایک نقطے پر ہم سب اکٹھے ہوں، اور اس میں کوئی کمپرومائز نہ کریں۔
اس لیے کہ جب تک قوم یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کرے گی دشمنوں کا ہم شکار ہوتے رہیں گے. ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں, ہم اپنی پالیسیوں کو دیکھ سکتے ہیں, ہم تبادلہ خیال کر سکتے ہیں, لیکن اگر کسی بھی پارٹی کے لوگوں کے رویے سے یہ ظاہر ہو کہ وہ پاکستان پہ برا وقت آئے تو وہ کسی اور کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں, تو یہ تو پاکستان کے لیے مہلک ہے, خطرناک ہے, یہ تو پوری قوم کی ایک غلط تربیت ہے. لیکن ذمہ داری پہلے حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستان کی حکومت کو ذمہ دارانہ جو ہے وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے, اور یہ وہ موقع ہے جس میں پوری قومی اتفاق رائے کے ساتھ ہم چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آخر میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایران پر جو حملہ امریکہ اسرائیل نے کیا ہے وہ بدترین ہے, دہشت گردی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو پر وار کرمنل کا ٹیگ لگانا چاہیے کہ یہ باتیں بڑی بڑی کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کہ میں امن کے لیے آیا ہوں, کوئی نئی جنگ نہیں ہوگی, اور جو ہے وہ میں تو جنگیں ریزالو کرنے والا آدمی ہوں, لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ آگ اور خون کی ہولی کھیل رہا ہے. اور اس نے اسرائیل کی بھی مکمل سپورٹ کی ہے, یہ نام نہاد پیس بورڈ بنا کر بھی, اور فلسطینیوں کو اس سے مائنس کر کے وہ امن کی طرف پیش رفت نہیں کر رہے ہیں بلکہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور آج ملک بھر میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب کے شہادت کے موقع پر پورے ملک میں انشاءاللہ غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی, اور یہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ پاکستان میں شیعہ سنی کی تفریق وہ لوگ پیدا کرتے ہیں اور لڑوانے کی وہ لوگ کوشش کرتے ہیں جو امت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ موقع ہے جس پر ہم یکجہتی کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اور اپنے اصل دشمن کے خلاف قوم کو متحد کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. کہاں بہرحال یہ جو بھی مجھے ابھی ظاہر تفصیلات اس کی نہیں معلوم ہے, مظاہرہ کرنا, پرامن احتجاج کرنا ہر ایک کا یہ جو ہے وہ حق ہے, اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے نازک موقع پر انہیں پیسفل ایجیٹیشن کی طرف جانا چاہیے. اور پولیس کی طرف سے یہ جو طریقہ کار شروع ہو چکا ہے کہ کسی بھی مظاہرے کو قبول نہیں کرنا اور شیلنگ شروع کر دینی ہے اور فائرنگ شروع کر دینی ہے, کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم پرامن رہنے کی جو ہے وہ اپیل بھی کرتے ہیں تمام لوگوں سے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم کو پرامن طریقے سے, ظاہر ہم اپنے ملک میں موجود ہیں تو یہاں سب مل کر ایک بھرپور احتجاج کر سکتے ہیں اس عالمی دہشت گردی کے خلاف, اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ حالات کو خراب نہ کرے بلکہ پیسفل ایجیٹیشن کا یہ رائٹ پوری پاکستانی قوم کو ملنا چاہیے. شکریہ.